ویلکم ٹو مائی چینل دوستوں. آج میں آپ کے لیے ایک زبردست قصہ لایا ہوں. آپ بہتر آج کل تو ہر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ڈی این اے کیا ہے. کسی کی شناخت کے لیے ڈی این اے کا ٹیسٹ کروانا اب ہر شخص کے لیے ایک عام سی اور معمولی بات ہے. لیکن دوستوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 1400 سال پہلے ایک ایسا قصے کو سلجھایا اور ایسی ایک طبی شاخ کے بارے میں بتایا کہ لوگ حیران رہ گئے. اس سے آگے چلنے سے پہلے دوستوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور سبسکرپشن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا، اے امیر المومنین، یہ جو شخص مرا ہے میں اس کا وارث ہوں. وہاں پر ایک شخص فوت ہو گیا، لیکن یہ جو شخص اس کی وراثت کا کلیم کر رہا تھا یا اس کی وراثت مانگ رہا تھا، یہ شخص کسی دوسرے شے کا رہنے والا تھا. تو حضرت علی کرم اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کی وراثت کا کوئی ثبوت دو اس بات کا کہ تم اس کے حقیقی وارث ہو. لیکن اس شخص کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، یا کوئی بھی وراثت کا ایسا ثبوت نہیں تھا جس سے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ اسی کا بیٹا ہے جو شخص فوت ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص سے کہا کہ تم چلے جاؤ. وہ شخص وہاں سے مایوس لوٹا اور پریشان تھا، جبکہ وہ حقیقی وارث تھا، لیکن اس کے پاس اب ایسی کوئی دلیل یا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ یہ ثابت کر سکتا کہ وہ ہی حقیقی وارث ہے. ابھی وہ راستے میں چلا ہی آ رہا تھا کہ اس کی ملاقات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس شخص نے یہ سارا معاملہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ کروں گا جو خدا تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا ہے، اور ایسا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے چنا ہو اور اس کو اپنے علم کا سرچشمہ بنایا ہو. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ اس لڑکے کو لے کر حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں سے کچھ لوگوں کو اور اکٹھا کر کے اس شخص کی قبر پر گئے جس کے لیے وہ لڑکا دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ فوت ہوا ہے. تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہاں پہنچ کر یہ کہا کہ اس کی قبر کو کھودا جائے. جب اس کی قبر کھدوائی گئی تو آپ نے اس کی ایک پسلی نکالنے کے لیے کہا. وہ پسلی جب نکالی گئی تو پھر آپ مولا علی سرکار نے اس لڑکے سے کہا کہ اب اس کو سونگو. جو ہی اس نے اس ہڈی کو سونگا تو اس کے دماغ سے تازہ خون جاری ہو گیا، اور یہ دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اے عمر، یہی شخص اس کا حقیقی وارث ہے اور تم یہ وراثت اس کو دے دو. ہم سب میں اس سے زیادہ بہترین حقدار اس مال کا کوئی بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ فرمایا کہ اے علی، کیا اسی بات پہ کہ اس کا یہ خون جاری ہوئے ہم اس کو وراثت دے دیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اس مال کے لیے لڑکا تم سب میں سے بہترین اور مستحق ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈی لیں، اور جو باقی لوگ وہاں ساتھ گئے تھے مختلف لوگوں کو وہ ہڈی سنگھائی گئی، لیکن کسی کے بھی ناک سے خون جاری نہ ہوا، دماغ سے خون تازہ جاری نہ ہوا. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اسی لڑکے کو کہا اس بات کے لیے کہ اس کی شہادت ہو جائے اور یہ بات کنفرم ہو جائے اور یہ بات میں کوئی شبہ نہ رہے. آپ نے دوبارہ اس لڑکے سے کہا کہ اس ہڈی کو سونگو. جب اس لڑکے نے دوبارہ اس ہڈی کو سونگا تو پھر ویسے ہی ہوا، اس کا خون دوبارہ جاری ہو گیا. تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مرنے والا اسی کا بیٹا ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا. میں اسی علم سے بتا رہا ہوں جو علم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. تو دوستو، یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ہی سبق آموز بات ہے اور فکر انگیز کہ اس وقت 1400 سال پہلے جب ڈی این اے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ڈی این اے کی بنیاد اور اس علم کی بنیاد کے لیے یہ ریسرچ ہی یہیں سے شروع ہوئی کہ کیسے مولا علی سرکار نے اس بات کو ثابت کیا، اور علمی طور پر، طبی طور پر یہ انتہائی زیادہ سمجھنے والی اور آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑی لوگوں کے لیے ایک کلو تھا، کہہ لیں کہ ایک پرسپیکٹیو تھا سمجھنے کے لیے کہ آنے والے وقت میں اس کے اوپر تحقیق ہوئی، اور آج ہم ڈی این اے کے تھرو یہ بات بڑی آسانی سے شناخت کر لیتے ہیں کہ کون سا شخص کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے جس کو علم عطا فرمایا، نبی پر فرمان ہے کہ علی انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو دوستو،
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو انشاءاللہ میں نئی ویڈیو لے کے پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔